السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیند نہ آنے کی وجوہات اور اس کا روحانی علاج۔ ڈیئر ویورز، آپ جانتے ہیں کہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کے جسم، دماغ اور روح کو سکون فراہم کرتی ہے، لیکن جب یہی نیند روٹھ جائے تو انسان کی زندگی میں بے سکونی، تھکن، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ نیند نہ آنے کی بیماری کو عام طور پر بے خوابی کہا جاتا ہے اور یہ مسئلہ آج کل کے دور میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی، نفسیاتی اور روحانی عوامل بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ نیند نہ آنے کی وجوہات اور اس کے روحانی علاج کو سمجھیں گے تاکہ آپ نہ صرف اپنی نیند بہتر بنا سکیں بلکہ اپنی زندگی میں سکون بھی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے اگر ہم نیند نہ آنے کی وجوہات پر بات کریں تو اس میں سب سے بڑی وجہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، رشتوں کے مسائل ہوں، مستقبل کی فکر ہو۔ انسان جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس کا دماغ خاموش ہونے کی بجائے مزید فعال ہو جاتا ہے اور وہ مختلف خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ یہی خیالات نیند کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن اور انزائٹی بھی نیند کی بڑی دشمن ہیں۔ ایسے افراد کو رات کے وقت بے چینی، دل کی دھڑکن تیز ہونے اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گہری نیند نہیں لے پاتے۔ ایک اور اہم وجہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا زیادہ یوز ہے۔ آج کل لوگ سونے سے پہلے گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ موبائل کی بلیو لائٹ دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ابھی دن ہے، جس کی وجہ سے نیند کا ہارمون میلاٹونن کم بننے لگتا ہے، نتیجتاً انسان کو نیند نہیں آتی۔ اسی طرح رات کو دیر سے کھانا کھانا، کیفین والی اشیاء جیسے چائے، کافی وغیرہ کا زیادہ استعمال اور بے ترتیب نیند کا شیڈول بھی نیند نہ آنے کی بڑی وجوہات ہیں۔ اگر ہم روحانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بعض اوقات نیند نہ آنے کی وجہ روحانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں ذکر، نماز اور عبادت کم ہو جاتی ہے تو دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب دل بے سکون ہو تو نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ بعض اوقات نظر، حسد یا منفی اثرات یعنی نیگیٹو انرجی بھی انسان کی نیند کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر اگر انسان بغیر دعاؤں کے سوتا ہے یا حفاظتی اذکار کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب ہم اس مسئلے کے روحانی علاج پر بات کرتے ہیں جو نہ صرف آسان ہے بلکہ انتہائی مؤثر بھی ہے۔ سب سے پہلا اور اہم علاج نماز کی پابندی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد سونے کی عادت ڈالیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا بھی ایک بہترین روحانی عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وضو جسم کو تازگی دیتا ہے، روح کو سکون بخشتا ہے، جس سے نیند بہتر آتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ مخصوص اذکار ہیں جو پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے، مثلاً آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ان کو 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے۔ یہ عمل نہ صرف شیطانی اثرات سے حفاظت کرتا ہے بلکہ دل کو سکون دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہم بسمک اموت واحیہ پڑھ کر سونا بھی سنت ہے، اس سے آپ کو روحانی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک مؤثر وظیفہ، اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو آپ 100 مرتبہ تک اپنی انگلیوں پر یا سلام یا سلام یا سلام گنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا۔ اس ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے۔
100 دفعہ آپ گنیں، انشاءاللہ گننے سے پہلے ہی آپ کو نیند آ جائے گی، اور اگر نہیں آتی تو 100 دفعہ گننے کے بعد آگے آپ لاتعداد بغیر گنتی کے گنتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فوری نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیے، روحانی علاج کے ساتھ کچھ عملی اقدامات ضروری ہیں۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں، ہلکی روشنی میں لیٹیں، پرسکون ماحول بنائیں، کوشش کریں کہ سونے اور جاگنے کا وقت مقرر ہو تاکہ جسم ایک روٹین کا عادی ہو جائے۔ رات کو زیادہ بھاری کھانا نہ کھائیں اور نشہ آور اشیاء سے پرہیز کریں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیند صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی سکون سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جب دل مطمئن ہو تو ذہن پرسکون اور انسان اللہ کے قریب ہو تو نیند خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، اللہ کا ذکر کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سکون والی نیند عطا فرمائے اور ہر قسم کی بے چینی اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔